ایران سے ڈیل صرف اس صورت میں ہوگی جب ایران جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے گا۔ مذاکرات اب فون پر ہو رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مؤثر اقدام ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک بڑا ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمارٹ موو لیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاکٹ کے ذریعے۔ تو بالکل ایران کے میزائل بنانے کی صلاحیت بہت حد تک تباہ کر دی ہے۔ صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی کرنسی کی کوئی قدر نہیں بچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کو بس کہنا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں، اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ سٹیٹمنٹ دے کہ ایران ہار گیا ہے۔ اور امریکی صدر نے جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کو لبنان میں سرجیکل سٹرائک کی اجازت بھی دے دی ہے۔ جی ہاں، کیا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ صرف اور صرف اپنی جیت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی انہوں نے بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جنگ بالکل بند ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ مستقل رک جائے گی اگر دو لفظ ایران کہہ دے کہ جناب ہم ہار گئے ہیں۔ لیکن جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے، جارحیت کی گئی ہے، تو ایران ایسا کبھی کچھ نہیں کرنے والا۔ شاید یہ خام خیالی ہی رہ جائے گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ لیکن سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، خود انہی کی زبانی سنوا دیتے ہیں آپ کو۔ Blockade is genius. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. I had a long talk with President Putin. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. تو امریکی صدر نے بیان تو دے دیا، ناکہ بندی بھی کر دی، لیکن اب ایران کی جانب سے بھی ایک موقف سامنے آیا ہے جس میں امریکی ناکہ بندی کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت $120 پر پہنچ گئی ہے، $140 تک جا سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد کالیباف نے یہ کہا ہے، انہوں نے سرکاری میڈیا سے باقاعدہ گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران میں داخلی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ ٹرمپ شدت پسند اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، دشمن معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ باقر کالیباف کا یہ بھی کہنا ہے قومی اتحاد ہی دشمن کے عزائم کے خلاف واحد حل ہے۔ یعنی باقر کالیباف کا اگر موقف دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکٹ جو کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، اس کا الٹا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ چونکہ اس وقت جو ہم تیل کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہیں، اور 2022 کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے متعلق بھی ہم کیتھرین اپنے ناظرین کو بتا دیں، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑا اہم رابطہ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا، اپنی ٹاپ سٹوریز میں بھی بتایا تھا۔ تو میں چاہوں گا اگر آپ اس کی خبر کی تفصیل بتا دیں۔ بالکل، تو یہ اہم رابطہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہوا ہے، اور یہ رابطہ 1.5 گھنٹے کی بات چیت ہے۔ روس کے صدارتی ترجمان کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا اس رابطے میں۔ تو صدر پوٹن نے مختلف تجاویز بھی پیش کی ہیں، دونوں رہنماؤں کے درمیان ممکنہ معاشی اور توانائی منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ بالکل، بڑا اہم یہ رابطہ ہے دونوں صدور کا۔ دو بڑے آپس میں گو کے بیٹھے تو نہیں، لیکن ٹیلی فون کا ذریعہ انہوں نے استعمال کیا، ٹیلی فونک گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے، یعنی کہ امریکی صدر اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پیوٹن کی یہ بڑی اہم ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ طویل ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ اور صدر پیوٹن نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے، انہوں نے یوکرین میں مئی کی جو تقریبات کے دوران عارضی جنگ بندی کی تجویز بھی دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے حل کے امکان پر مثبت رد عمل بھی دیا ہے، یعنی کہ پیوٹن کی جانب سے تجویز دی گئی اور صدر نے اس کے اوپر مثبت رد عمل دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عملی طور پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یوکرین تنازع کے حل کا معاہدہ بالکل قریب ہے، لیکن یہ بات کیتھرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یوکرین تنازع حل ہونے کے بہت قریب ہے، میں یوکرین کا تنازع حل کروا دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک بھی اس کا کوئی واضح ہمیں اشارہ نہیں مل رہا ہے
اشارے اس طرح ان سینس اس طرح سے تو ملتے ہیں کہ ان کے بیانات تو آتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی اشارہ ہمیں اس کا نہیں مل رہا. دونوں کے درمیان جنگ جاری ہے. ایک یوکرین کا انہوں نے ایک تنازع حل کروانا تھا لیکن اس کے بعد ایک الگ ہی تنازع جو کہ آج کل کشیدگی چل رہی ہے ہمیں وہ سننے کو مل رہی ہے. اور کبھی وہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں, کبھی وہ کسی کی بات مان لیتے ہیں, امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران ہار تسلیم کر لے, جو کہ ناممکن سی بات ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ جو بڑے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ جی دنیا میں صرف طاقتور کا قانون چلتا ہے, تو اپنے آپ کو ہمیں اتنا طاقتور کرنا ہے کہ ہم پھر جو اپنا طاقت کا قانون ہمارے اوپر عمل کرنا چاہے یا اس کے اوپر ہمارے اوپر تھوپنا چاہے تو پھر آپ اس سے مقابلہ کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران تو ڈٹا ہوا ہے لیکن جنگ بندی کب ہوتی ہے اس کا ہم سب کو انتظار ہے. ایک اور اہم خبر کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے. بالکل تیار کر لیا, اور اس پر امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے دعویٰ یہ سامنے آیا جس میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد جو ہے وہ مذاکرات میں جاری تعطل کو ختم کرنا ہے اور ان ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایک بار پھر سے رپیٹ کروں گی اس بات کو کہ ایران کے جو ڈھانچے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جس کے بعد امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا. بالکل, یہ ایک بہت اہم چیز ہے, یہ بہت اہم خبر ہے کہ امریکی ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے امریکی صدر نے باقاعدہ اس کی اجازت دے دی ہے کہ مختصر اور طاقتور حملے کیے جائیں ایران کے اوپر, اور یہ سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کے حملے ہوں گے جس کے بعد ایران کے اوپر باقاعدہ ایک دباؤ بڑھے گا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئے, اور جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئے گا تو پھر یقیناً جو لچک بھی ایران کی جانب سے دکھائی جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ جیسا کہ دعوے کرتے ہیں امریکی صدر, اللہ کرے کہ یہ دعوے ہی رہیں, اس طرح کا کوئی بھی اقدام امریکی صدر کی جانب سے نہ اٹھایا جائے, چونکہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی اقدام ان کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے تو جو مستقل امن کے لیے کوششیں ہیں اس کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا. جناب, پاکستان سمیت دنیا بھر میں حفاظتی ٹیکوں کا ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے. بہت اہم یہ ہفتہ ہے اور حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر موسیٰ خان میر کہتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے بچوں اور بڑوں کو بیماریوں سے بچانے کی ایک مضبوط ترین ڈھال ہے. بالکل, اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکہ خان ثانی سے گفتگو میں موسیٰ خان نے کہا ہے کہ اب بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچانے کی ویکسین 2 اور صوبوں میں لگائی جا رہی ہے اور اب خیبر پختونخوا میں بھی شروع کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ایف ڈی اے یعنی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمیونائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر موسیٰ خان میر. ان سے ہم تفصیلات جانتے ہیں. یہ بتائیے گا اس ڈے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں کتنی بیماریوں کی ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ جات لگ رہے ہیں؟ یہ ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات یہ بین الاقوامی طور پہ منایا جا رہا ہے, اور اسی طرح ہم پاکستان میں بھی اس ہفتے کے حوالے سے خصوصی انتظامات کرتے ہیں, ایونٹ منعقد کرتے ہیں. اور اس ہفتے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام میں وہ شعور اجاگر کرے اور ان کو یہ شعور دلایا جائے کہ ہمارے زندگی میں کچھ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہم پیدائش سے لے کے تمام عمر کے افراد تک وہ بنیادی قوت مدافعت بڑھانے سے مستقبل میں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. 1976 میں اس کی شروعات ہوئی ایز اے پائلٹ پروجیکٹ, اور پھر 1978 میں اس کو 6 بنیادی بیماریوں کی ویکسین کو پورے ملک میں پھیلایا گیا. اس وقت سے 6 بنیادی ٹیکہ جات لگائے جاتے تھے, اور اوور دی ایئرز یعنی 20-25 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے پاکستان ابھی 13 جان لیوا اور مضر بیماریوں کے خلاف یہی حفاظتی ٹیکہ جات فری آف کاسٹ فراہم کرتے ہیں. میں سعودی کا مثال دوں گا, وہ 52 بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات مفت میں لگوا رہے ہیں. تو سرویکل کینسر کے خلاف بھی پاکستان میں یہ ٹیکہ جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے, اس کی شروعات ہو گئی ہے, 2 صوبوں میں امپلیمنٹڈ ہے, اور باقی خیبر پختونخوا کے عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم ابھی وہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی تحفہ لے کے آ رہے ہیں, تو اس کو جو غلط لوگ پیغامات پھیلا رہے, اس کے بارے میں غلط شکوک و شبہات پھیلا رہے, ان کو نہ مانیں اور اب یہ ٹیکہ اپنے بچوں کو لگوا کے ان کو ایک صحت مند مستقبل فراہم کریں. بچے ہمارے رہ جاتے ہیں, اس کی تعداد پچھلے 4-5 سال میں کافی اس میں بہتری آئی ہے, اور اس پروگرام نے جو حفاظتی توسیع پروگرام ہے وہ کوئی 20 لاکھ بچوں سے لے کے اب 3-4 لاکھ پہ بات آ گئی ہے. لیکن ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے. ایف ڈی آئی اسپیشلی جو وفاقی ادارہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات ہے, وہ ہر وقت تمام صوبوں کے لیے بھی
اویلیبل ہے ان کو گائیڈنس دینے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو ریسورسز یا ذرائع فراہم کرنے کے لیے اور ان کے لیے باہر سے بھی امداد سے کرنے، ہم ہر وقت ہماری خدمات حاضر ہیں۔